والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. چونکہ آج جمعۃ الوداع کا اجتماع ہے، آپ کو پتہ ہے یہ آخری جمعہ ہے. کیا پتہ اگلے سال ہم میں سے کون ہو کون نہ ہو، کسے یہ جمعہ نصیب ہو کسے نہ ہو. کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کتنے افراد ایسے ہمارے ساتھ پچھلے سال یہاں تھے جو ہمارے ساتھ کھاتے ہمارے ساتھ پیتے سیر اور افطار ہمارے ساتھ کرتے، لیکن آج نہیں. یہ زندگی ہماری فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. ایک لمحے کا بھی کسی بندے کو یقین نہیں ہے کہ ہم کل زندہ ہوں گے یا نہیں. اس لیے اپنی زندگی کا آخری جمعہ سمجھ کر کہ کیا پتہ اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. ویسے بھی مولا علی کا قول ہے کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے. جب انسان ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے گا اس نماز کے اندر خشوع اور خضوع آئے گا، اس نماز کے اندر تقویٰ آئے گا، اس نماز کے اندر انسان کو ایک لذت آئے گی. اس لیے آپ یہ سمجھے پتہ نہیں اگلے سال ہمیں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. اس لیے محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی. آپ نے کہنا ہے آپ ہیں، اور آپ سے مراد نہ میں ہوں نہ ہی آپ ہیں. اس سے مراد حضور کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ چونکہ ہماری زندگی کی ہر خوشی اور سب کچھ ہمارا مصطفیٰ کے لیے ہے. ہم حضور کی خوشی میں خوش ہیں اور حضور کی ناراضگی میں ناراض ہیں. یعنی سرکار جس مقام پہ خوش ہوئے ہم بھی خوش ہیں، جہاں پہ غمگین ہوئے ہم بھی غمگین ہیں. اس لیے آپ محبت کے ساتھ پڑھیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری
خوشی آپ ہیں، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، کیوں مجھے کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں، آواز آئے، کیوں مجھے کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں، شائخ برشکر شامل پنجتر، کون ہے؟ یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، یا علی یا علی آپ ہیں، خواجہ خواجگاں فاتح قادیان، پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں، پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ بعد الحمد والثناء لائق جمیع حاضرین و سامعین، میرے رسول مکرم نبی مختشم فخر آدم و بنی آدم روح کونین دولہ دو جہاں حامی بے کساں خوشبوئے کائنات بہار کائنات رنگ کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، پیارے امتیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اس خالق نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے الحمدللہ العظیم اس ماہ مقدس کے اندر ہم سب نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اور آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی اس ماہ کا یہ آج آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ، اختتامی جمعہ، یعنی آخری آج جمعہ ہے، اور ہم سب یہاں پر حاضر ہیں۔ یاد رکھیں جو مہینہ گزرا ہے ماہ رمضان، یہ کتنا برکتوں والا مہینہ گزرا ہے، کتنا عظمتوں والا۔ جب یہ مہینہ آیا تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا اے میرے صحابہ، تمہارے اندر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ نوافل پڑھے گا اسے فرائض کا ثواب ملے گا، فرائض پڑھے گا تو 70 گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر انسان کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے وہ گویا ایسا ہے اس نے غیر رمضان میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ یعنی اس لیے آپ جب بھی کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ کہا کریں، یہ مہینہ گزر جائے گا، پھر یہ برکتیں، یہ سعادتیں، یہ مسرتیں، یہ خوشیاں اور یہ فضائل، یہ مناقب، یہ شانیں باقی مہینوں کی نہیں ہیں جو اس مہینے کے فضائل اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے توسل سے ہمیں عطا فرمائی۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور رات گزر چکی، کیونکہ جو جمہور مذہب ہے، جو امام اعظم نے لکھا ہے، جس پر علماء متفق ہیں، وہ رات 27ویں شب کی ہوتی ہے، اور 27ویں شب کی رات گزر چکی ہے۔ جو گزشتہ شب تھی وہ لیلۃ القدر کی شب تھی، اور یہ دیکھیں نا یہ ہمیں کس نے عطا کی؟ اللہ کے نبی کی توسل سے۔ حضور علیہ السلام نے، میں نے پہلے بھی شاید یہاں پر بیان کیا تھا کہ صحابہ کے سامنے اپنے جو امتی ہیں، جو پہلے جو امتیں گزر چکی ان کی زندگیاں حضور علیہ السلام نے بیان کی کہ ان کی زندگیاں بہت طویل تھی، 1000 سال، 900 سال، 1500 سال، ہماری کیا ہے 50 60 70 80 90، اس سے بھی کم ہے۔
تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، یا رسول اللہ ہماری عمریں تو کم ہیں، ہمیں یہ ثواب کیسے ملے گا؟ لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذات اقدس پر، آپ نے اپنی امت کو کبھی بھی رسوا نہیں چھوڑا، کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا کہ میری امت کہیں رسوا نہ ہو جائے، کہیں رہ نہ جائے۔ ہر حوالے سے امت مصطفیٰ پر بڑی کرم نوازی ہے۔ حضور نے جب یہ سوچا، کیونکہ جب اللہ کے نبی جو دل میں سوچتے تھے نا، فوراً اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے وحی بھیج دیتا تھا۔ اللہ میرے آقا پریشان ہوئے، پہلی امتوں کو اللہ نے 1000 سال زندگیاں عطا فرمائی، ان کی نمازیں بھی 1100 سال کے برابر، ان کے روزے بھی زیادہ، ان کی عبادات بھی زیادہ۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں ایسی ایسی راتیں عطا فرمائیں گے، ایسے ایسے دن عطا فرمائیں گے، اگر تم نے ان راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کی تو تمہاری نیکیاں بھی ان سے بڑھ جائیں گی۔ جب یہ سوچا جبرائیل امی فوراً قرآن لے کے آگے، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ فرمایا او میرے صحابہ، اللہ نے تمہیں ایک رات ایسی عطا کر دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور اے میرے صحابہ، تمہیں اللہ نے ایک ایسی رات عطا کر دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رات کو اٹھ کر اللہ کو منائے گا، اللہ کی بارگاہ میں روئے گا، سر و سجود ہوگا، قیام کرے گا، فرمایا اللہ تو اتنا کریم رب ہے، اگر کوئی بندہ 1000 گناہ کرے اور اس کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یار سوچو ایک ماں کا پیار کتنا ہے، ایک ماں اپنے بچے کو گندا برداشت نہیں کر سکتی، تو یار سوچو جو رب 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کب چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں میں لتھڑا ہو؟ وہ کب چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم میں چلا جائے؟ وہ تو کبھی نہیں چاہتا۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ امت مصطفیٰ کو اس لیے عطا کیا ہے تاکہ حضور کی ساری امت جنت میں چلی جائے۔ یہ بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ بخشش کا ایک ذریعہ۔ سیرت کے اندر اور خصائص کبریٰ کے اندر اور اس کے علاوہ بے شمار کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی بنی اسرائیل کا ایک شخص اتنا بڑا گنہگار تھا کہ جس نے 200 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ کتنی؟ 200 سال۔ آج ہماری تو اتنی زندگی ہی نہیں ہے۔ 200 سال اللہ کی نافرمانی کی، بالآخر 200 سال کے بعد مر گیا۔ جب مرا لوگوں نے اٹھایا، گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ سوچیں یہ جب واقعہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ جو مصطفیٰ کے نام سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی جنت سے باہر نہیں رکھ سکتے، اللہ اس پر بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کی ذات سے پیار کرتا ہوگا، مصطفیٰ کے صحابہ اور آل بیت سے پیار کرتا ہوگا، اس پہ اللہ کتنا کرم فرماتے ہوں گے۔ لوگوں نے اٹھایا، گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ گناہ کتنے کیے ہیں؟ 200 سال۔ کتنے گناہ؟ یعنی کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اسے نہ کیا ہو، ہر گناہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ آج کل ہماری طرح تو نہیں تھے، کوئی بات ہو ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، حضور کی شان کیا بات ہو فوراً ہم دلیل مانگتے ہیں کہاں لکھا ہے، لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کی، فوراً گئے، جا کے اٹھایا، اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا، اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اعلان کر دو جو جو بندہ میرے اس بندے کا جنازہ پڑھے گا اللہ اس پر بھی جنت کو واجب فرما دے گا، اس کی شفاعت بھی ہو جائے گی۔
اتنا بڑا جنازہ ہوا، اتنا بڑا جنازہ. ظاہری بات ہے جب ہمیں پتہ چل جائے فلاں جنازے میں جائیں گے ہم پر جنت واجب ہو جائے گی، ہماری شفاعت ہو جائے گی، تو ہر بندہ کوشش کرے گا ہم جائیں جنازہ پڑھیں تاکہ اس کے توسل سے ہماری بخشش ہو جائے. سب عوام کا جمع غفیر ہے. جب جنازہ پڑھا گیا لوگوں نے جا کر منہ دیکھا، وہی گنہگار بندہ جس نے 200 سال اللہ کی نافرمانی کی. لوگ باتیں کرنے لگے، کہا یہ بندہ تو بڑا گنہگار تھا. یاد رکھیں لوگوں، لیکن آج ہمارا کنسپٹ کیا ہے؟ جو بندہ بیچارہ بڑھاپی کی عمر کو کے بعد نماز کو آ جائے، ہم اس کو دیکھتے ہیں غور سے کہ اسے اب نمازیں یاد آ گئی ہیں، اس نے پہلے تو بڑے گناہ کیے ہیں. نہ ایسا نہ کرنا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نہ ہماری داڑھیوں کو دیکھتا ہے، نہ ہماری شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ ہمارے خاندان کو دیکھتا ہے. اگر کوئی ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے، اس عمل کی وجہ سے اللہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اچھا لوگوں نے منہ دیکھا وہی گنہگار ہے. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، اے موسیٰ یہ تو بندہ بڑا گنہگار ہے، یہ کیسے بخشا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب عرض گناہ ہوئے عرض کی، مولا اس میں راز کیا ہے؟ یہ بندہ 200 سال تیری نافرمانی کرتا رہا، بڑے بڑے گناہ کیے، آج تو نے مجھے حکم دیا کہ اے موسیٰ جنازہ پڑھا، غسل دے، کفن پہنا اور اعلان کر جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بھی شفاعت ہو جائے گی. اے اللہ اس کے اندر کیا سبق ہے؟ امت کے لیے کیا سبق ہے؟ فرمایا اے موسیٰ سبق یہ ہے، کلما نشرت تورات. فرمایا اے موسیٰ سبق یہ ہے، کلما نشرت تورات، جب یہ تورات کو پڑھا کرتا، کس کو پڑھا کرتا؟ تورات کو پڑھا کرتا تھا. فناظر الی اسم ابی محمد، جب یہ میرے سونے محمد کے نام کو دیکھتا، جب یہ میرے سونے محمد کے نام کو دیکھتا، فقبلہو ثم صلی علیہ، نام کو دیکھ کر چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور اس کے بعد میرے نبی پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. فرمایا اور کوئی اس کا اچھا کام نہیں ہے، ایک ہی کام ہے. جب یہ تورات کو کھولتا، فنظر الی اسم ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نام اسم گرامی کو دیکھتا، کیا کرتا؟ فقبلہ، اس کو چومتا، آنکھوں کے ساتھ لگاتا، اور ثم صلی علیہ، حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتا. فرمایا یہ عمل، اللہ کہتا ہے یہ عمل اس کا، انگوٹھی چومنے والا اور مصطفیٰ کا نام چوم کر آنکھوں سے لگانے والا اور درود و سلام پڑھنے والا، فرمایا مجھے اتنا پسند آیا، فرمایا میں نے اس کے سارے 200 سالہ گناہوں کو معاف کر کے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے. فرمایا میں نے اس کے 200 سالہ گناہوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. وَشَكَرْتُ ذَلِكَ فَغَفَرْتُ ذُنُوبُهُ، فرمایا صرف گناہ معاف نہیں کیے بلکہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. کس نے بدل دیا؟ نیکیوں میں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کروا دیا. یہ ہے حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ پیار کرنے کی برکت. سوچیں یار، جو بندہ حضور کے نام سے پیار کرے، حضور کا نام سن کر انگوٹھی چوم کے آنکھوں سے لگائے، درود و سلام پڑھے، گنہگار بھی 200 سالہ ہو، 50 سالہ نہیں، 100 سالہ نہیں، 1000 150 200 سالہ، 200 سالہ گنہگار، اور گناہ بھی سارے گناہ کیے، لیکن جب حضور کے نام کے ساتھ پیار کیا، ادب اور احترام کیا. لوگوں یاد رکھو آج ہم کتنے بدنصیب ہیں. اگر کوئی بندہ حضور کا نام چومے ہم شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، ہم اسے مشرک کہہ دیتے ہیں. یار سوچیں کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. کیا یہ روایات ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ جس نے مصطفیٰ کے نام سے پیار کیا اللہ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا؟ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم
جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اسے پہ آتش دوزخ حرام کی۔ خود سوچیں لوگوں، اگر کوئی بندہ مصطفیٰ کے نام سے پیار کرے، اللہ کے نبی کے نام کو سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، اللہ اس پہ اتنا کرم کرتا ہے، اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا، مصطفیٰ کا غلام اپنے نبی کی ذات سے پیار کرے گا، اللہ اس پہ کتنا کرم فرمائیں گے۔ اگر کوئی حضور کی ذات سے پیار کرے گا، کون تھا بلال حبشی، کون تھے فاروق اعظم، کون تھے دیگر صحابہ جن کو کوئی جانتا تک نہ تھا، لیکن جب سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کیا ہوا؟ بلال حبشی چلتے تو مدینہ میں تھے، لیکن ان کے چلنے کی آواز اللہ کے نبی نے جنت میں سن لی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی نسبت کا اثر ہے، حضور کے ساتھ پیار کا اثر ہے۔ یار اگر کوئی بندہ نا حضور سے پیار کرے، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے آج صرف ہم کہتے ہیں داڑھی ہماری لمبی ہو، نمازیں بڑی بڑی ہم پڑھیں، بڑی بڑی تسبیحیں رکھ لیں، لیکن دل میں مصطفیٰ کا عشق نہ ہو، یہ ساری نمازیں اٹھا کر گندگی کے ڈھیر میں پھینک دی جائیں گی۔ یاد رکھیں، نمازیں تو شیطان نے بڑی پڑھی ہیں، بڑے عمل کیے ہیں، لیکن اسے مار کیوں پڑی ہے؟ اس نے حضور علیہ السلام کی توہین کی ہے، اس نے تکبر کیا ہے۔ اس نے کہا میں کیوں نبی کو سجدہ کروں، میں تو خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی تکبر کیا تو اللہ نے ساری عبادتیں اٹھا کے منہ پہ مار دی۔ اس لیے اپنی نمازوں پہ فخر نہ کریں، اپنی تسبیح اور داڑھی اور جبے اور کپے پہ ناز نہ کریں۔ اگر خدا کی قسم ہمیں ناز ہے تو مصطفیٰ کی غلامی پہ ناز ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی پتھر پیار کرے، یہ ہے نا احد پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور حدیثوں کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اگر کسی کافر نے بھی حضور سے پیار کیا نا، اس کو بھی اللہ نے خالی نہیں چھوڑا، دولت ایمان عطا کر کے اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ سنیں نا آپ نے واقعہ، ایک یہودی کا بچہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار کرتا، بڑا عشق کرتا۔ ذری بات آپ کو پتہ ہے جو بچے ہوتے ہیں یہ بڑا پیار کرتے ہیں، اور یہودی نے بھیجا بچے کو، جاؤ بیٹا سودا لے کے آؤ۔ بازار میں گیا، اس کی نظر حضور علیہ السلام کے چہرے ودخا پہ پڑی۔ یعنی کافر بھی مانتے تھے، اپنے بچوں کو منع کر دے کہ تم نے مدینہ شریف یا مکہ شریف جانا ہے، لیکن وہاں پر حضور کا چہرہ نہیں دیکھنا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ کیوں؟ کہ جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یعنی حضور کے چہرے میں اتنی پاور تھی، اتنا کمال تھا، جو حضور کا چہرہ دیکھتا وہ حضور کا چہرہ دیکھتے ہی حضور کا غلام بن جاتا۔ اس بچے نے جب حضور کا چہرہ دیکھا نا، وہ بچہ حضور پہ عاشق ہو گیا۔ یعنی وہیں پر بیٹھ کے سوچتا رہا۔ رات ہو گئی، جب گھر میں گیا والد نے پوچھا بیٹا تجھے میں نے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، سودا کہاں ہے؟ اس نے کہا ابا حضور میں تو جو سودا آج میں لے کے آیا ہوں نا، یہ وہ سودا ہے جو بے ایمان نہیں دیکھ سکتا، بے ایمان نہیں دیکھ سکتا، یہ اسی آنکھ کو نظر آ سکتا ہے جس کے اندر نور ایمان موجود ہے۔ وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں روزانہ جاتا، واپس آ جاتا۔ بالآخر بچہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا وہ موت کے قریب پہنچ گیا، اور کیونکہ اس کے والد نے بڑے علاج کروائے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کے گیا، لیکن بچہ ٹھیک نہ ہوا۔ کیونکہ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بالآخر اس کے والد کو پتہ تھا یہ میرا بچہ حضور کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، کہا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑا عشق کرتا ہے، آپ میرے گھر میں آئیں۔ یار حضور کتنے لجپال تھے۔ دیکھیں نا آج کوئی بندہ وزیر یا مشیر بن جائے، وہ بھول جاتے ہیں اپنے سارے جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ایک یہودی کا بچہ ہے، امام الانبیاء، سارے نبیوں سے افضل الاعلیٰ، جن کے امتی بننے کے لیے موسیٰ اور عیسیٰ جیسے پیغمبر التجائیں کرتے رہے، وہ نبی ایک یہودی کے گھر میں جا رہے ہیں۔
جو بچہ حضور سے پیار کرتا. اللہ کے نبی خود نہیں گئے بلکہ فرمایا اے میرے صحابہ، اے صدیق اکبر چلو، اے فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، مولا کائنات بلال حبشی، بڑے بڑے جید صحابہ کرام. حضور نے ان صحابہ کو ساتھ لیا. حضور علیہ السلام گئے، جا کے دیکھا وہ بچہ آنکھیں بند ہے، چرپائی پہ لیٹا ہے، آخری لمحات ہیں موت کے، آخری لمحات. خدا کی قسم یہ نزع کا وقت انتہائی مشکل ہے. اللہ کے نبی نا جنت کے مالک ہیں، صحابہ کو جنتیں تقسیم کی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام جب کسی قبر پر بیٹھتے اتنا روتے تھے کہ قبر کی مٹی گیلی ہو جایا کرتی تھی. آج دیکھ لیں ہم لوگ جنازوں میں جاتے ہیں میرے سمیت، لیکن ہمیں اپنے مرنے کی فکر نہیں ہوتی، ہم دنیاوی باتوں میں لگے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی گئے، سرانے کھڑے ہوئے، فرمایا اے بیٹا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے، تیری قبر کو جنت بنانا مجھ محمد کا کام ہے. اس بچے نے جب دیکھا تو اپنے، چونکہ باپ کا ایک بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، اس نے اپنے باپ کے چہرے پر دیکھا. باپ نے کہا میرے بیٹے کیا سوچ رہا ہے، آخری گھڑیاں ہیں، آخری لمحات ہیں، پڑھو کلمہ اور حضور علیہ السلام کی میت میں آ جاؤ، حضور کی غلامی میں آ جاؤ. کیونکہ وہ تو یہودی تھا. اس بچے نے فوراً کلمہ پڑھا. اس بچے کی زبان پہ جاری ہو گیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک محمدن عبدہ ورسولہ. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب یہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، اس کی روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی. اور حضور علیہ السلام اس بچے کو جو ہی روح پرواز کی، اللہ کے نبی فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بچے کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے. یعنی اگر حضور نہ جاتے بچہ کیسے بچتا، کیسے جنت مل گئی. حضور علیہ السلام گئے، جنت مل گئی. باپ نے کہا اے اللہ کے نبی اب یہ اسلام کی امانت ہے، اب یہ ہمارا نہیں ہے، اب اس کو لے جاؤ. اور سوچیں کہ اس یہودی کا جو بچہ تھا اس کی چرپائی اٹھانے والے کون ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، مولا کائنات بلال حبشی. حضور علیہ السلام خود جو ہے نا آگے آگے جا رہے ہیں، خود اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا. اور یار وہ کتنا خوش نصیب بچہ تھا کہ جس کی قبر میں خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود اندر گئے اور قبر میں رکھا. اور حضور علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے. کس طرح؟ پنجوں کے بل. بعد میں صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی قبر میں اتنے زیادہ فرشتے اور حوریں آئی ہوئی تھی اس بچے کو دیکھنے کے لیے کہ جگہ ہی نہیں تھی میں پورا پاؤں لگا کے چلوں، جگہ نہیں تھی. فرمایا اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا تھا. دیکھیں یہ ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار. حضور خود اس کی قبر میں اترے اور اس کو قبر میں رکھا. یار سوچے وہ بچہ کتنا خوش نصیب تھا. اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی اس کی قبر میں چلے. اس لیے آج جمعۃ الوداع کا عظیم اجتماع ہے. آج سے ہر بندہ میرے سمیت یہ تہیہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے سچی، مولا اگر اس سے پہلے زندگی میں جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں مولا تم معاف فرما. کیونکہ ہمارا رب تو بڑا کریم ہے یار، کتنا کریم ہے. بخاری کے اندر یہ روایت ہے اور دیگر کتابوں کے اندر ایک عورت اتنی بڑی گناہگار تھی، طرح طرح کے گناہ کیے، لیکن اس نے جب کنویں پر گئی پانی پینے کے لیے پانی پیا اور اس نے دیکھا ایک کتیا کا بچہ گالا چاٹ رہا ہے، اس نے اسے پانی پلایا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے سارے گناہوں کو مٹا دیا، اسے جنت عطا فرما دی. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا اس کی نمازیں کتنی زیادہ ہیں، اس کے روزے کتنے زیادہ ہیں، اس کے بعد علم کتنا زیادہ ہے، بلکہ ہم جو چھوٹا سا عمل کرتے ہیں نا، چھوٹا سا عمل، یہ اگر اللہ کو پسند آ جائے انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. اس لیے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں نا ہمیں انہیں ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جلد اول الادب المفرد کے اندر حضور علیہ السلام کا گزر ہوا قبرستان سے. حضور نے دیکھا دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بولیے؟ عذاب ہو رہا ہے.
حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا ٹہنی توڑ کے لے کے آؤ. صحابہ نے ٹہنی توڑ کے لائے. حضور علیہ السلام نے 2 حصے کیے, ایک قبر پہ رکھی, دوسری پہ. صحابہ نے بعد میں پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ فرمایا میں نے اس لیے کیا ہے ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا. میں نے یہ اس لیے ٹہنیاں توڑ کے رکھی ہیں, جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی, سبز رہیں گی, یہ تسبیحات پڑھتی رہیں گی, اور تسبیحات یہ پڑھیں گی اللہ تعالیٰ قبر والوں کے عذاب میں کمی لاتا رہے گا. اور اگلی بات, جس طرح آج جن گناہوں کو آج ہم ہلکا سمجھتے ہیں, عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ, ان میں سے ایک بندہ منافقت کرنے والا تھا, غیبت کرنے والا تھا, اور دوسرا پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا. کون سے 2 گناہ تھے؟ ایک غیبت, منافقت, چغلی, اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. فرمایا اس لیے دونوں کو عذاب ہو رہا تھا. آج مجھے بتائیں آپ, کیا آج ہمارے معاشرے میں غیبت نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں یہ گناہ نہیں پائے جاتے؟ ہر بندہ اس گناہ کے اندر ملوث ہے. جہاں پر 2 بندے بیٹھتے ہیں وہاں پر کسی کے پیٹھ کے پیچھے بات کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, یہ زنا سے بھی بدتر ہے. اور میں اس لیے اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے اس کے بعد سچی توبہ کرے اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور اگر کسی کی غیبت آپ کریں گے